آپ لاہور بار جو ہے اپنی پرامن ریلی لے کے آئیں گے اور یہاں پہ آ کے مشترکہ اجلاس کریں گے. ہمارا استقبال ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن باہر کرے گی. اس کے بعد یہ اجلاس ہوگا. یہ پرامن ریلی تھی. پرامن ریلی کے اندر چیف صاحب کو مزے لینے کی عادت پڑ گئی ہے. انہوں نے انتظامیہ کو مجبور کیا، جس کے ساتھ ہمارے ایس او پی طے ہو چکے تھے کہ ہم نے یہاں پہ پرامن طریقے سے آنا ہے. انہوں نے ہمیں کہا آپ آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مگر جس بندے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وکلا کی عزت نہیں آتی تو اپنی عزت تو آپ کی ہے نہیں، انہوں نے انتظامیہ کو مجبور کیا کہ ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا جائے. انتظامیہ نے اپنی نوکری بچاتے ہوئے آئی جی نے اور ڈی آئی جی نے بار بار اس کو بلا کے اس کو کہا گیا کہ جی آپ نے اگر یہ نہ کیا تو میں آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آپ کی نوکری خراب کر دوں گا. ان کو مجبور کیا گیا کہ ان کے اوپر گندا پانی، کیمیکل زیادہ پانی ڈالا جائے، ان کے اوپر جو ایکسپائرڈ شیل ہیں وہ مارے جائیں اور لاٹھی چارج کیا جائے. مجھے سکون ملنا ہے. ان کی آگے جو ضد اور انا ہے چیف صاحب کی، اس کو پرسکون دینے کے لیے، انہیں اپنی تسکین دینے کے لیے نہتے وکلا کے اوپر ظلم کیا اور بہت سارے میرے بھائیوں کو لاٹھی چارج کرایا گیا، واٹر کینن استعمال کی گئی اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، جس کی بنا پہ بہت سارے میرے دوست بھائی زخمی ہو گئے، جس میں ہمارے بڑے بھائی ہمارے لیڈر احسن بون صاحب کی حالت تشویشناک ہو گئی. مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرے بچے اگر مار کھا رہے ہیں تو میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں میدان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. یہ ان کی خوبی ہے اور ہمیں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے میدان میں رہ کے جنگ لڑنی ہے، میدان میں رہ کے جنگ لڑنی ہے. اگر آپ میدان سے بھاگ گئے تو آپ کو کبھی کوئی وکیل معاف نہیں کرے گا. میں نے ایز اے وائس چیئرمین جب 27 جنوری کو اپنے الیکشن کے بعد اپنا چارج سنبھالا، مجھے یہ تحریک ورثے میں ملی. میں نے اس تحریک کو جو چلتی آ رہی تھی دسمبر سے، میں نے اس کو کیری آن کروایا. میرے پنجاب بار کے جتنے ممبران ہیں انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پروفیشنل وکیل کا میٹر ہے، یہ کسی بھی ایسے وکیل کا میٹر نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ ہم گروپ بندی میں شکار ہو گئے ہیں. یہ کسی گروپ کا نہیں میٹر، یہ آپ لوگوں کا میٹر ہے، ینگسٹر کا میٹر ہے. پروفیشنل وکیل جو اس وقت پروفیشن کے اندر پریشان ہے، اس کو مزید پریشان کرنے کے لیے ماڈل ٹون نوٹیفیکیشن بنایا گیا. ماڈل ٹون نوٹیفیکیشن بنانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے اس کی ریزسٹنس کی ہے، انہوں نے ہمارے اوپر 780 کے پرانے واقعات اٹھا کے نئی ایف آئی آریں دی گئیں جو نہیں بنتی. مگر قابل شرم بات آپ کے لیے یہ ہے، میں نے آپ کی بڑی عزت کی، اس عہدے کی بڑی عزت کی. انسان کی عزت اس وقت ہوتی ہے جب کسی عہدے پہ بیٹھ جاتا ہے، اور مگر اس عہدے کا بیٹھنے کے بعد اگر وہ بے نقاب ہو جائے تو پھر مسٹر گھیبا کا نام سامنے آتا ہے. میں مسٹر گھیبے کو ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ میں اگر ذرا سے بھی ہے، آپ میں ذرا سے بھی شرم باقی ہے تو ابھی فوراً استعفیٰ دے دیں. آپ کا استعفیٰ ہم پورے پرامن طریقے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ابھی اس کے لاسٹ میں کل جو واقعہ ہو گیا، اس کے بعد آپ سے حقائق شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم نے 6 بجے ہنگامی پریس کانفرنس کی، جس میں تمام ممبران بار کونسل، بار ایسوسی ایشنز اور جو ہائی کورٹ کی قیادت جو تھی ہماری قادر بخش وہاں پہ موجود رہے. سردار علی گیلن، فلک ناز گل صاحبہ، بٹ صاحب کسی جگہ پہ اٹک میں گئے ہوئے تھے وہاں پہ وکیلوں کے میٹر میں ان کو بیل کروانے کے لیے، مگر انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. انہوں نے ہمارا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے لاٹھیاں بھی کھائیں قادر بخش نے اپنی کیبنٹ کے ساتھ، ہمارا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا. اس کے بعد جب پریس کانفرنس میں ہم نے ان سے ڈیمانڈز کی کہ ہمارے وکیل 7 سے 8 کے درمیان واپس آنے چاہیے. جو منیر بھٹی صاحب نے واقعہ بیان کیا اس میں میں واقعے کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے بھی کہا اپنے بڑوں سے کہ ہم بھی استعفے دے رہے ہیں. ہم اگر اس سیٹ پہ بیٹھ کے اپنے وکیلوں کو نہیں بچا سکتے تو آج جو واقعہ ہوا ہے یہ تو ہمارے سامنے واقعہ ہوا ہے، اس میں تو ہمیں مار پڑی ہے. آج اگر 780 لگتی ہے تو پھر یہاں پہ کوئی ہمارا دھارا نہیں چلے گا. ہم اپنے اداروں سے استعفے دیتے ہیں. اعظم صاحب سے بھی استعفیٰ مانگا گیا، بون صاحب نے کہا کہ آپ بھی استعفیٰ دے دیں. بون صاحب نے کہا آپ بھی استعفیٰ دے دیں. مگر اس موقع پہ اوپر اگر گورنمنٹ نے 780 نہیں لگائی، چیف کی مخالفت لیتے ہوئے بھی ہم گورنمنٹ کو کوئی کریڈٹ نہیں دینا چاہتے. گورنمنٹ اپنا رول پلے نہیں کر رہی، گورنمنٹ اس کی ملازمت کر رہی ہے چیف جسٹس کی. ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں
میں ابھی بھی گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے, اور جو آئی جی ہے وہ آپ کے ماتحت ہے, وہ چیف جسٹس بلا کے اس کو ڈائریکشن دیتا ہے, آپ اس کی اپنی انٹرفیئرنس کرواتی ہیں اپنی مینجمنٹ کے اندر, اپنے ایڈمنسٹریشن کے اندر. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنی ایڈمنسٹریشن میں فیل ہو رہی ہیں. میں اس کے بعد جب رات 12 بجے تک ہم اپنے دوستوں کو چڑھوانے کے لیے, میں اور قادر بخش اور احمد یار چاولی وہاں پہ بیٹھے رہے, اور جب ان لوگوں نے ہمارے تمام مطالبات جو جینون تھے مانتے ہوئے ہمارے وکلا کو, ہم نے کہا ہم نے اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرنا, کسی قسم کا ایسا بیان نہیں دیں گے کہ ہم وہاں پہ